شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے ہم منصب کو ٹیلی فون پر گفتگو میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے باعث جنوبی ایشیا میں پیدا شدہ کشیدگی کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ملکی خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتے ہوئے علاقائی امن کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا، جس میں ملکی اور بین الاقوامی امور پر بحث کی جائے گی۔ اور آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم کے درمیان آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد سے بھارت کے اشتعال انگیز رویے کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں موجودہ کشیدگی اور پاکستان کی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا اور اس واقعے کے پس پردہ حقائق کا پتہ چلانے کے لیے بین الاقوامی شفاف، معتبر اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو دہرایا۔ دونوں وزرائے اعظم نے پاک ملائیشیا تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ اس سال ملائیشیا کا دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ملائیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری محمد حسن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے وزیر خارجہ کو حالیہ علاقائی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں بشمول اس کی طرف سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات، شر انگیز پروپیگنڈا اور سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے فیصلے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ نائب وزیر اعظم نے اپنے قومی مفاد اور خود مختاری کے حق کو محفوظ رکھتے ہوئے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور دونوں فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ صورتحال کے حوالے سے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پرامن ہمسائیگی اور تجارت اور روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے ویژن کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پائیدار ترقی اور خوشحالی کے عزم کو دہرایا۔ اجلاس کے دوران وزارت امور خارجہ اور متعلقہ وزارتوں کے عہدیداروں کو کابل کے دورے کے بعد کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد پر پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر غور کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور نے کہا ہے کہ حج سے متعلق تمام خدمات کو خودکار اور مربوط بنانے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بات وزارت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT سیل جمیل الرحمان نے ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبد الرحمان چیمہ سے خصوصی انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ درخواست دینے سے لے کر حج کے بعد کی معلومات تک کے لیے مکمل خودکار نظام یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج ایپ میں ایک آگاہی نظام بھی شامل ہے، جس کے ذریعے حجاج اپنے تجربات اور تجاویز کا باقاعدہ اظہار کر سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 11,000 سے زائد اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت 11 لاکھ بچوں کے اندراج پر وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ مریم نواز نے انگریزی زبان کے تربیت کاروں کے ذریعے سرکاری اسکولوں میں 5 لاکھ بچوں کو انگریزی زبان بولنے کی تربیت دینے کا ہدف مقرر کیا۔ انہوں نے اسکول میں کھانے کے پروگرام کو ہر ضلع میں توسیع دینے کی ہدایت کی۔ گلگت بلتستان میں جدید نظام کی بدولت مختلف محکموں میں سرکاری محاصل جمع کرنے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس ڈیجیٹل نظام کے تحت صارفین اپنے بجلی کے بلوں، سیاحت، ایکسائز اور پولیس چالان کی فیس ادا کرنے کے لیے GB پے موبائل ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان حکومت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اپنی بجلی کے بلوں، ٹوکن ٹیکس، سیاحت کی فیس اور دوسرے سرکاری واجبات کی ادائیگی کے لیے GB پے موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
غزہ میں اسرائیلی فوج نے جاری شدید بمباری میں مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جنگ میں 52,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے فوری طور پر ایندھن کی اپیل بھی جاری کی ہے اور انتباہ کیا ہے کہ ہسپتالوں میں ایندھن ختم ہو رہا ہے، جس سے ہسپتال بند ہو سکتے ہیں۔ ادھر غزہ میں 5 سال سے کم عمر کے 3,500 سے زائد بچوں کو بھوک کے باعث موت کا سامنا ہے اور تقریباً 2,90,000 دیگر موت کے دھانے پر ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج لاہور میں کراچی کنگز کا مقابلہ لاہور قلندر سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔